کیونکہ ٹیکسز اتنے بڑھ گئے ہیں کہ کوئی بندہ پے نہیں کر سکتا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا اتنے ٹیکس بھروں, پھر اس کے بعد کیا پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ جب اسٹیبل ہی نہیں ہے تو مجھے لاس نہ ہو جائے, مجھے نقصان میں نہ چلا جاؤں. اگر کسی نے گھر بنانا ہے تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا گھر بنانا. وہ بنا ہی نہیں سکتا, اس کو مطلب کہ 5 مرلے پلاٹ میں وہ 50-60 لاکھ روپے نارمل گھر پہ لگ رہا ہے. اتنی دیکھو 450 کی تھی سیمنٹ کی بوری تھی, اب وہ 1200 تک چلی گئی ہے. وہ ہر چیز مہنگائی اوپر سے اوپر جا رہی ہے, نیچے آنے کا کوئی چیز نام ہی نہیں دے رہی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. کیا نام ہے آپ کا؟ سر محمد مختار. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد ارکمان. مختار صاحب, ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے, ورلڈ اکنامک فورم نے ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے کہ انڈیا اس ڈیکیڈ کے اندر اور کمنگ ڈیکیڈ کے اندر $10 ٹریلین کی اکانومی بننے جا رہا ہے. انڈیا بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے, انڈیا میں انڈسٹری بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے, انڈیا دنیا کے اندر ایک جو ہے وہ بہت کامیاب ملک بنتا جا رہا ہے. پاکستان ترقی کی اس دوڑ میں ہمیں کچھ کمپیریٹیولی پیچھے نظر آتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ پاکستان اتنا پیچھے کیوں؟ سر ہمارا ایک تو پہلے تو نظام بالکل ٹھیک نہیں ہے ملک کا. ہمارا ملک کی گورنمنٹ ایک تو اسٹیبل نہیں ہے کسی حساب سے بھی کہ ہم آگے جا سکیں. تو ہمارے آپس کے یہ مسئلے ختم نہیں ہو رہے تو ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں؟ جی بالکل سر, بالکل نہیں ہے. اس کی کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں؟ ہمارا اتفاق نہیں ہے آپس میں, ہمارا اتفاق نہیں ہے. ہمارے مطلب کوئی بھی جیسے عمران خان آگے آیا, اس نے ہمارے کام تو نہیں کیے, لیکن اس نے آپس میں ایک دوسرے پہ اپنے مسئلے نکال کے کھڑے ہو گئے ہیں. وہ جنگ انہوں نے الگ سے چھیڑ دی ہے اور ہماری طرف کسی نے دیکھا نہیں. اب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عوام کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا, سب اپنی اپنی گیم کر رہے ہیں. لیکن سوال ہے یہاں پہ پاکستان کا کہ یہ پارٹیز آئیں گی, پارٹیز چلی جائیں گی, یہ فرد واحد آئے گا چلا جائے گا, بہت سارے سیاستدان اس سے پہلے آئے چلے گئے, پاکستان ترقی نہیں کر سکا. جی سر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے؟ جیسے کہ سر آپ دیکھیں کہ اب میں ریل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں, تو پہلے نظام ٹھیک تھا. اب جیسے جیسے مطلب کہ ان کے جو مسئلے بنے ہیں تو ہمارا اب کوئی بندہ پیسہ انویسٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہا پاکستان میں. ہر بندے کی خواہش ہے کہ ہم باہر چلے جائیں, باہر چلے جائیں. پاکستان میں نہ کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے. اب جس بندے سے پوچھ لو وہ کہہ رہا ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں, پاکستان میں وہ کام ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہے. اگر ہمارے نظام بہتر کیے جائیں, ہمارے پاس کیا نہیں ہے, ہمارے پاس کتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ماشاءاللہ نوازا ہے, ہر موسم ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس ہر چیز ہے, لیکن ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے. اگر ہم اس کا صحیح استعمال, ہماری گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے, میں یہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم کسی سے کم نہیں ہیں. اگر گورنمنٹ پاکستان میں گورنمنٹ کو اسٹیبلٹی مل جائے اور ہر حکومت اپنے اپنا ٹینیور پورا کرے, جیسے کہ انڈیا میں ہو رہا ہے, انڈیا میں ہر حکومت اپنا ٹائم پورا کرتی ہے اور ایک جو پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اور اس طرح سے جو پروجیکٹ جن کو شروع کیا جاتا ہے اگلی گورنمنٹ ان کو وہیں سے ٹیک اوور کرتی ہے, کمپلیٹ کرتی ہے. پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ہی پروجیکٹ سٹارٹ کیا جاتا ہے, حکومت چینج ہوئی تو پروجیکٹ بند کر دیے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر ہم ایسے کیا اقدامات کریں کہ پاکستان کے اندر, دیکھیں جب پاکستان کے اپنے لوگ ہی پاکستان میں انویسٹ نہیں کریں گے تو باہر سے انویسٹر کیسے آئے گا؟ سر پہلی تو بات ہے کہ ہمارے ملک میں کافی عرصے رجسٹریاں بند کی ہوئی ہیں, رجسٹریاں نہیں ہو رہی کیونکہ ٹیکسز اتنے بڑھ گئے ہیں کہ کوئی بندہ پے نہیں کر سکتا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا ٹیکس بھروں, پھر اس کے بعد کیا پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ جب اسٹیبل ہی نہیں ہے تو مجھے لاس نہ ہو جائے, مجھے نقصان میں نہ چلا جاؤں. تو اسی ڈر سے بندہ وہ کر نہیں رہا. اب جتنے بھی دیکھو, اگر کسی نے گھر بنانا ہے تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا گھر بنانا. وہ بنا ہی نہیں سکتا, اس کو مطلب کہ 5 مرلے پلاٹ میں وہ 50-60 لاکھ روپے نارمل گھر پہ لگ رہا ہے. اتنی دیکھو 450 کی تھی سیمنٹ کی بوری تھی, اب وہ 1200 تک چلی گئی ہے. وہ ہر چیز مہنگائی اوپر سے اوپر جا رہی ہے, نیچے آنے کا کوئی چیز نام نہیں دے رہی. تو ایسی کنڈیشن میں اب کون پاکستان میں انویسٹ کرے گا؟ اب جو پاکستانی ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں, آپ یہ نہیں سوچتے کہ اگر وہ پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کریں اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں, یا جو باہر ہیں پاکستانی جو باہر بیرون ملک رہ رہے ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کریں تو پاکستان میں جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کا بزنس جو ہے ترقی کر سکتا ہے؟ سر وہ پہلے کرتے تھے, وہ کرتے تھے, وہی کرتے تو نظام چل رہا. اب وہ ان کو جب جیسے ان کو لاس ہوا ہے وہ کر نہیں رہے, ان کو دکھتا ہی نہیں ہے پیچھے کے حالات ہی کچھ نہیں ہے, مہنگائی اتنی ہے, ان کے گھر کے نظام نہیں خود چل رہے, اخراجات اتنے گھر کے بڑھ گئے ہیں کہ وہ نظام ہی نہیں چل رہا ان کا. وہ انویسٹ کیا کریں گے؟ لیکن ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ 50 لاکھ 60 لاکھ کروڑ کا گھر, 2 کروڑ کا گھر بائنگ تو پھر بھی ہو رہی ہے, لوگ خرید رہے ہیں. لاہور کی جو پراپرٹی ہے یا کراچی میں جو پراپرٹی ہے ڈیفینیٹلی وہ دیکھنے میں ایک بہت بڑا فگر نظر آتی ہے, لیکن پھر بھی ہم سنتے ہیں کہ اخباریں آپ دیکھیں وہ ایڈ سے بھری پڑی ہیں,
کہ جی پلاٹ بک رہے ہیں اور کوٹھیاں بک رہی ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں، تو وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ سر یہ کمپٹیشن جو انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں نا، کمپٹیشن ان میں آپس میں چلتا رہتا ہے، یہ ایک دوسرے کو ریڑھ بڑھا کے کرتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، کہ عوام کا دل کرے کہ ہم بھی خرید فروخت کا کام شروع کر لیں، عوام کو یہ چن دیتے ہیں، پر لیکن غریب بندہ کیا کرے؟ وہ اپنا کھانا پینا پیٹ بھرے اپنا، یا وہ ایسے مطلب ایسے چونچلے کرے، ایسے نہیں کر سکتا نا وہ، باہر والے بھی نہیں کر سکتے، اور مطلب کہ اب وہ ہر بندہ کوشش ہے کہ میں باہر ہوں تو میں اپنی فیملی کو باہر سیٹل کر رہا ہوں، میں پاکستان میں اس کو نہ رکھوں، کیونکہ ہمیں یہاں فیسلٹیاں نہیں مل رہی سر، اگر فیسلٹیاں ملتی تو ہمارے لوگوں کے باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی، اور ہر بندے کی کوشش ہے کہ میں اپنے ملک میں رہوں، میں ٹھیک رہوں، باہر مشکلات جتنی بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اب وہ ڈر گئے ہیں پاکستان سے کہ یہاں کے حالات اسٹیبل ہونے نہیں ہیں، ہم یہاں انویسٹ کر کے کیا کریں گے؟ ایسے کیا اقدامات کیے جائیں کہ پاکستان کے اوپر اعتبار کریں؟ یہاں پہ نیشنلزم ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر عوام کے اندر جو ہے، پاکستان کے عوام کے اندر اگر نیشنلزم کو پیدا کیا جائے، پاکستان کے اوپر انویسٹ کریں، اور پھر پاکستانیوں کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی جو ہیں وہ کنٹریز وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں، کیا ایسا پاسبل ہے؟ جی سر، اگر ہماری گورنمنٹ اسٹیبل ہوتی ہے تو ایک جگہ پہ کر کے یہ سارا نظام چلا سکتے ہیں کہ جو فیسلٹیاں باہر مل رہی ہیں وہ یہ بھی دے سکتے ہیں، کیا نہیں ہے ہمارے پاس ہر چیز ہے نا، ہمارے پاس ہر چیز ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہماری گورنمنٹ چاہے تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، ہر کوئی کرنے نہیں دیتا، آگے نہیں دیتا کسی کو، ہر بندے کی کوشش ہے کہ بس ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں، اگلا بندہ بے شک مرتا ہے مر جائے۔ اچھا، جو کنسٹرکشن کے اندر پرائس ہائیک آئی ہے اس کے بارے میں آپ کہیں گے، کیا آپ کو یہ جو ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں یا جو کنسٹرکشن کی کاسٹ بڑھائی جاتی ہے، آپ کو اس کی کوئی لاجک سمجھ آتی ہے کہ یہ کیوں بڑھائے جا رہے ہیں؟ سر ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے اس وقت، جو حالات ہوئے ہیں 2 سال سے جو حالات بن گئے ہیں نا، اب کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا نظام ایسا کیا ہے کہ اتنے ٹیکسز کیوں بڑھائے گئے ہیں، اور اتنی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، اور سیل پرچیز کا کام بالکل بند کیا گیا ہے، اب اجازت بھی نہیں مل رہی ہے اب کہ نیو سوسائٹی بنانی ہو، اس کی پرمیشنیں نہیں ملتی، 3 4 سال تک وہ ان کو پیمنٹیں اتنی ان کے اوپر چلے گئے ہیں، ریٹ جو نکالے ہوتے ہیں وہ ریٹ کم ہوتے ہیں، اور جب اس کی فیسیں آتی ہیں تو وہ انویسٹر کو نقصان ہے اس میں۔ پاکستان میں انویسٹمنٹ کیسے آ سکتی ہے؟ پاکستان میں انویسٹر کو انشور کریں، ان کو ریلیف دیا جائے، ان کو انویسٹر کو اگر ریلیف ملے گا، اس کو انشور کریں گے، اس کو کور کریں گے تو وہ آئے گا نا پاکستان میں، ہر ملک کرتا ہے، اگر پاکستان بھی کر سکتا ہے یہ چاہیں تو کرے تو، لیکن ہمارے نظام ہے کہ نہیں کرنے نہیں ہے، ہمارا نظام چل رہا ہے باہر سے ویزوں پہ کہ ویزا لگوا دو، یہ کر دو، فلاں کر دو، ایسے کر دو، ایسے کر دو۔ پاکستان میں آپ کے کہنے کے مطابق پاکستان میں کوئی رہنا ہی نہیں چاہتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، ہر بندہ جس سے بھی پوچھ لو وہ کہتا ہے کہ میں نے باہر جانا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ سر پاکستان ترقی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ہمیں اتنا بہت ہی پیارا ملک پاکستان دیا ہے، اور ہمارے ملک میں ہر چیز ہے، اگر اس کو ایک طریقے سے اس کو بنایا جائے، جیسے آپ چلے جائیں نارتھ چلے جاتے ہیں، کتنا پیارا موسم ہے، کتنا پیارا ویدر ہے، ہماری فیسلٹیاں وہاں ملے، ہمیں ہر چیز ملے، ہمیں اچھے ہوٹل ملے، اچھی رہائشیں ملے، ہم تو وہاں بھی انویسٹ کیا جا سکتا ہے، اور انویسٹر کے لیے بہت اچھی جگہ ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے لوگ باہر جاتے ہیں، آسٹریلیا جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، صرف گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، اب ہم دبئی جاتے ہیں، دبئی میں کیا تھا، وہ ایک ریگستان میں انہوں نے کیا سے کیا بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے پیارے ملک سے نوازا ہے، اور ہر چیز ہمارے ملک میں ہے، ہمیں ادھر کھانے کے لیے ہر چیز ملتی ہے، ہر چیز ہمارے فصل اگتی ہے، اور نارتھ میں کتنے پیارے موسم ہے، اور کتنے بہت ہی پیارا ویدر ہے وہاں کا، تو میں تو کہتا ہوں کہ ان کو ڈیولپ کیا جائے، ہمارے جو بڑے بڑے وزیر مشیر جو بھی لگا لیں آپ کسی بھی انویسٹر، وہ یہاں انویسٹ کریں باہر کی بجائے، اب ہمارے ملک کا ہر انویسٹر اگر وہ کہتا ہے کہ میں باہر میں سعودی میں انویسٹ کر لوں، میں دبئی میں کر لوں، میں آسٹریلیا میں کر لوں، میں فلاں مطلب کہ پاکستان میں نہیں کرنا، جہاں پہ اس کو انویسٹمنٹ کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ ملے گی، جہاں پہ اس کو گارنٹی ملے گی اپنی انویسٹمنٹ کی کہ اس کا پیسہ سیم ہے، وہ وہاں پہ انویسٹ کرے گا۔ جی بالکل ظاہری بات ہے، اگر یہ فیسلٹی ہمیں یہاں دی جائیں، ہمارے انویسٹر یہاں انویسٹ کریں تو ہمارا ملک آگے ترقی کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ کرے گا۔ انشاءاللہ۔ مختار بھائی بہت مہربانی، شکریہ۔